اس ویڈیو میں ہم پڑھیں گے انٹرجیکشنز کے متعلق۔ جب انگلش میں بات چیت کی جاتی ہے یا کسی بات کو لکھا جاتا ہے تو مختلف قسم کے الفاظ کا استعمال کیا جاتا ہے جنہیں پارٹس آف اسپیچ کہتے ہیں۔ انٹرجیکشنز بھی پارٹس آف اسپیچ کا ایک حصہ ہیں۔ تو چلیے مل کر جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ انگریزی بول چال اور تحریر میں انٹرجیکشنز کا کیا کام ہوتا ہے۔ Interjections are words used mostly in spoken English to express emotion. They are also used to give a signal. جب ہم انگلش میں بات چیت کر رہے ہوتے ہیں تو اسے کہتے ہیں اسپوکن انگلش۔ تو انٹرجیکشن کا استعمال زیادہ تر انگلش میں بات چیت کے دوران کیا جاتا ہے تاکہ ان کی مدد سے یہ بتایا جا سکے کہ آپ کیسا محسوس کر رہے ہیں۔ تو مختلف قسم کی آوازوں یا الفاظ کی مدد سے خوشی یا غم وغیرہ کا اظہار کیا جا سکتا ہے اور اس قسم کے الفاظ کو انٹرجیکشنز کہا جاتا ہے۔ انٹرجیکشنز کی مدد سے کسی کام کو کرنے کا اشارہ بھی دیا جا سکتا ہے۔ مختلف اگزامپلز کی مدد سے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ Alas, we lost the match. Alas کے لفظ کا یا آواز کا استعمال کیا جاتا ہے یہ بتانے کے لیے کہ آپ سیڈ یعنی اداس ہیں، اور alas کے بعد اس اگلے جملے میں اداسی کی وجہ بتائی گئی ہے جس میں کہا گیا ہے کہ ہم میچ ہار گئے۔ تو ناکامی پر افسوس کے اظہار کے لیے یا اپنی اداسی کو ظاہر کرنے کے لیے alas کی آواز کا استعمال کیا جاتا ہے جو کہ یہاں ایک لفظ کی صورت میں لکھا ہوا ہے، تو اسے کہتے ہیں انٹرجیکشن۔ انٹرجیکشن اکثر خاص کوئی مطلب وغیرہ نہیں ہوتا، لیکن ان کے ذریعے سے فیلنگ یعنی اپنی کیفیت کا اظہار کیا جاتا ہے۔ اسی طرح سے خوشی کے موقع پر جس انٹرجیکشن کا استعمال کیا جاتا ہے وہ ہے ہرا۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ آپ ہیپی ہیں یعنی خوش ہیں، جیسے کہ اس جملے میں کہا گیا ہے ٹمارو از اے ہالیڈے یعنی کل چھٹی ہے، تو اس بات پر خوشی کا اظہار کرنے کے لیے ہرا کہا گیا ہے۔ تو چونکہ اس کی مدد سے پتہ چل رہا ہے کہ آپ کیسا محسوس کر رہے ہیں، لہٰذا یہ ہے ایک انٹرجیکشن۔ اسی طرح سے بعض اوقات انٹرجیکشنز کا استعمال ایک اشارے کے طور پر بھی کیا جاتا ہے، جیسا کہ ش کی آواز ہے، اور اس کو استعمال کیا جاتا ہے جب آپ نے کسی کو خاموش رہنے کے لیے کہنا ہو، تو یہ ایک قسم کا سگنل یا اشارہ ہے۔ تو یہاں یہ استعمال ہو رہا ہے ایک انٹرجیکشن کے طور پر، اور اس کے بعد ایک جملے کا استعمال کیا گیا ہے جس میں کہا جا رہا ہے پلیز ڈو ناٹ ٹاک ڈیورنگ دا لیسن، یعنی برائے مہربانی سبق کے دوران بات مت کیجیے۔ تو یقیناً یہ بات ان لوگوں کو مخاطب کر کے کی جا رہی ہے جو کہ لیسن کے دوران بات چیت کر رہے تھے، تو اس طرح سے ش کی آواز کے ذریعے انہیں خاموش رہنے کا اشارہ بھی کیا گیا ہے۔ یہاں انٹرجیکشنز کے متعلق ایک اور اہم بات بھی سمجھنا بہت ضروری ہے کہ ان آوازوں یا الفاظ کی الگ سے اپنی ایک حیثیت ہوتی ہے اور یہ جملے کا حصہ نہیں ہوتے، تو اس طرح انہیں الگ سے بھی استعمال کیا جا سکتا ہے۔ مثال کے طور پر اگر آپ نے کسی کو خاموش رہنے کے لیے کہنا ہو تو صرف ش کی آواز کا بھی استعمال کیا جا سکتا ہے، یعنی اس کے ساتھ مزید کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ اس کے علاوہ آپ یہاں دیکھ سکتے ہیں ان انٹرجیکشنز کے بعد استعمال کیا گیا ہے یہ ایک خاص نشان جسے کہتے ہیں ایکسکلیمیشن مارک، اور اس کا استعمال اس لیے کیا جاتا ہے تاکہ یہ پتہ چل سکے کہ جو لفظ یا آواز آپ نے ادا کی ہے یا جسے آپ نے لکھا ہے اسے بولتے وقت بہت زور دے کر بولا گیا تھا، یا پھر آپ جب اسے پڑھیں گے تو زور دے کر پڑھیں گے۔ جیسا کہ اگر اس جملے کو ایک مرتبہ پھر پڑھا جائے تو ہم اس طرح سے پڑھیں گے Alas, we lost the match۔ اور انٹرجیکشنز کے متعلق خاص بات کیا ہے؟ ان کا استعمال زیادہ تر کب کیا جاتا ہے؟ زیادہ تر اسپوکن انگلش کے اندر، یعنی کہ جب ہم گفتگو کر رہے ہوتے ہیں یا بات چیت کر رہے ہوتے ہیں۔ تو اس طرح سے انٹرجیکشنز بھی
پارٹس آف اسپیچ کا یعنی گفتگو کا یا تحریر کا ایک اہم حصہ ہوتے ہیں اور ان کا زیادہ تر استعمال بول چال کے اندر کیا جاتا ہے۔ تو اب آپ انٹرجیکشنز کے متعلق اچھی طرح سے سمجھنے کے لیے اس ویڈیو کو ری پلے کیجیے اور اس کے ساتھ ساتھ پڑھنے اور سمجھنے کی کوشش جاری رکھیے۔